بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، ایک لفظ ہے اردو زبان کا کہانی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ پوری دنیائے اردو نے اتنا استعمال نہیں کیا ہوگا جتنا یہ لفظ صرف اور صرف اس ایک شخص نے استعمال کیا ہے۔ شاعر اہل سنت، شاعر اسلام، اجماع صحابہ، اجماع ائمہ، نہ جانے کس کس بات کو اس نے کہانی کہا ہے۔ اور کہانی جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ دلائل کی دنیا کے اندر آتے ہوئے یا دلائل کی روشنی کے اندر بات کرتا ہے اور کسی بات کو کہانی کہتا ہے، نہیں، بلکہ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو اس نے کہانی کہہ دینا ہے۔ یعنی کہ اس کا کرائیٹیریا قرآن و حدیث نہیں ہے، اس کا کرائیٹیریا محض اس کی اپنی سوچ اور عقل ہے۔ تو اگر اس کی کہانیاں وہ گنتی کروانے لگیں گے تو یہ ایک فہرست بہت طویل ہے اور وقت قلیل ہے۔ اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت سنی ہوگی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، نیزے کے اوپر بلند کیا گیا، تو اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ یہ کرامت آپ نے بچپن سے لے کے اب تک سنی ہوگی، لیکن جب انجینئر مرزا سے یہی سوال ہوا کہ اس کرامت کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کیا کہا وہ آپ سن لیجیے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا سر مبارک تلاوت کر رہا تھا، لکھا ہوا ایک مولوی کا، اس نے ثابت، میرے بھائی یہ چیزیں بالکل نان سینس باتیں ہیں، یہ میرے بھائی نہ قرآن میں بیٹھتی ہیں نہ سنت میں بیٹھتی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی میت کے اوپر چرپائی پہ کلام کر رہے ہوتے جب کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد سارے معاملات ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ ساری قرآن کے اسلوب کے، قرآن میں واضح سورہ یاسین اور سورہ الواقعہ میں جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اس کی اس دنیا میں کوئی کمیونیکیشن نہیں۔ اچھا، اس بیان کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بات کی جاتی ہے یہ قرآن و حدیث کے سلوک کے مطابق نہیں بیٹھتی ہے، یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک اور جگہ سے یہ سوال ہوا تھا تو اس نے کہا کہ کہانی ہے، جھوٹ ہے، بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو جواب دینے سے پہلے ہم دو مرحلے کر لیتے ہیں جواب کے۔ ایک مرحلہ تو اس کا کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اس کی کوئی نظیر ملتی ہے یا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کیا ایسا ہو چکا ہے یا بعد میں ایسا کچھ ہوا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہم خاص اس ٹاپک کے اوپر دلائل کے ساتھ ہم ثابت کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو کرامت ہے یہ بالکل کتب سے، مستند کتب سے ثابت ہے، یہ کوئی جھوٹ یا کہانی نہیں ہے۔ اچھا، اس نے اسکرپٹ کے اندر ایک یہ بات کی ہے کہ اگر اس طرح ہونا ہوتا تو حضور علیہ السلام جب اپنے بستر پر تھے تو آپ نے کلام کیوں نہیں کیا؟ یعنی حضور کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ حضور افضل ہیں تو حضور نے تو کلام کوئی نہیں کیا۔ آپ امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا، یعنی کرائیٹیریا اس کا، اس کی سوچ کا اور اس کا کرامت یا معجزہ پرکھنے کا یہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 3 سال تک وہاں محصور رہے ہیں، اور بھوک پیاس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، اصحاب نے پتے کھائے ہیں درختوں کے، گزارا کیا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تو من و سلوہ اترا، حضور کے لیے نہیں اترا؟ حالانکہ یہ بات بالکل ایک جاہلانہ اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کسی کو عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے جس طرح امتحان کے اندر مبتلا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک کام مفضول سے ہو گیا تو ضروری ہے کہ مفضل سے بھی ہو، ایک کام چھوٹے نے کیا تو ضروری ہے وہ بڑے سے بھی ہو۔ حضرت حسین کے سر نے کلام کیا تو ضروری ہے کہ حضور بھی اپنے بستر کے اوپر آرام کر رہے، تو یہ بات بالکل بے عقلی والی بات ہے۔ آپ دلائل کی طرف چلتے ہیں تو حضرت امام ابو بکر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پوری ایک کتاب ہے من عاش بعد الموت، ان لوگوں کے بارے میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب انتقال کرتے ہیں، آپ کا انتقال ہوا، فوت ہوئے آپ، تو آپ کا پورا کلام کتب کے اندر موجود ہے جو آپ نے انتقال کرنے کے بعد فرمایا ہے، پورا کلام موجود ہے۔ اگر وہ کلام میں پڑھوں تو ٹائم بہت تھوڑا ہے، ویڈیو طوالت پکڑ جائے گی۔ بہرحال آپ کا پورا کلام کتب کے اندر موجود ہے، اور کن کن کتابوں کے اندر موجود ہے ذرا سن لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب التاریخ الصغیر صفحہ نمبر 35 کے اندر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، امام ابن عبد البر انسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رقم 818 صفحہ 251۔ المعجم الکبیر للطبرانی، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، متوفی 360 ہجری،
آپ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت زید بن خارجہ والی بات کو نقل کیا، اور دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صفحہ 50 جلد نمبر 2 کے اندر آپ نے اسی بات کو لکھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 334 پر آپ نے فرمایا وہ جو حضرت زید بن خارجہ نے کلام فرمایا تو پورے کا پورا کلام ان کتب کے اندر موجود ہے۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ روى الحاکم فی مستدرکہ والبیہقی فی دلائلہ وصححہ، کہ حضرت امام حاکم نے مستدرک کے اندر، امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس بات کو نقل بھی کیا ہے اور اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ درست ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت امام ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک روایت نقل کی، اور روایت کا نمبر ہے 36134۔ اس کے اندر ایک عظیم تابعی ہے حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے بھائی حضرت مسعود بن حراش رحمۃ اللہ تعالیٰ، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے بھی انتقال کے بعد، فوت ہونے کے بعد طویل کلام کیا ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصنف کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر 4 روایات لے کے آئے ہیں، جلد 6 صفحہ نمبر 398 کے اندر آپ نے یہ چاروں روایات نقل کی ہیں۔ اسی طرح امام ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ 409 کے اوپر اسی روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضرت مسعود بن حراش جو ربی بن حراش کے بھائی ہیں، انتقال کرنے کے بعد انہوں نے کلام کیا اور طویل کلام کیا ہے، ان کتب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ تھا جس سے ہم نے ثابت کیا کہ انتقال کے بعد بھی کلام کرنا ثابت ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ خاص اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کے اوپر جب آپ کا سر بلند کیا گیا تھا تو کلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر 2 مقامات کے اوپر 2 سندوں کے ساتھ آپ نے اس بات کو لکھا ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 سلمہ بن کوہیل سے آپ نے نقل کیا ہے، اور جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 370 کے اندر منہال بن عمر سے یہ 2 سندوں کے ساتھ روایت لے کے آئے ہیں۔ جلد نمبر 60 صفحہ 370 جو سلمہ بن کوہیل سے ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ انا واللہ رأیت رأس الحسین بن علی وبین ید الرأس رجل یقرأ سورۃ الکہف حتی بلغ قولہ تعالی، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر، کہ جب آپ کے سر کے سامنے کوئی بندہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ حتی بلغ قولہ تعالی، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اوپر پہنچا، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اوپر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچا پڑھنے والا، قال فانطلق اللہ رأس بلسان ضرب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر حسین کو ایک فصیح و بلیغ زبان عطا کی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، کہ میرا قتل اور میرا سر نیزے کے اوپر بلند کرنا یہ تو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ یہ ایک سند ہے۔ دوسری سند کون سی ہے؟ وہ سلمہ بن کوہیل سے ہے، جو جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 کے اوپر ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق کے اندر لے کے آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ رأیت رأس الحسین بن علی وهو يقول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، یعنی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے۔ تو 2 سندوں کے ساتھ ہمیں ثابت کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے کے اوپر بلند تھا اور آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، آپ کلام فرما رہے تھے۔ وہ کسی شاعر کا بڑا ہی پیارا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہمارے عشق کی نسبت ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔